بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اور حاجی منظور انور صاحب پروگرام اذان حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارا جو چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ ہم ایک نئی اسکیم شروع کرنے جا رہے ہیں، جو لوگ یہ چینل سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے وہ یقینی طور پہ بہت اچھی معلومات دیں گے۔ یہ بہت اچھی اسکیم ہے۔ اچھا، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، ہمارے پاس دو موضوع ہیں آج پہ بات کرنے کے لیے۔ دھیرانی پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے اور کئی دنوں سے ہوا ہے اور کچھ وہاں سے چل رہا ہے، پھر وہ اچھی بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جہیز لعنت ہے اور دوسرا ہم بیٹیوں کو، خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہیں، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ بھی حکومتوں کو اور جو قانون ساز ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ تو اس پہ آج میں اور بھائی صاحب بات کریں گے، جہیز اور قانون وراثت یہ کیا کہتے ہیں، اور اس پہ جو ہے نا بچیوں کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ہمارے خصوصاً دیہی علاقوں بلکہ شہری علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، اور جہیز جو ہے وہ لعنت تو ہے، لیکن میرے خیال میں وہ اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اس کی وجہ سے بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں وہ غیر شادی شدہ بیٹھی ہیں۔ بھائی صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پہلے جہیز پہ بات کرتے ہیں، پھر اس پہ وراثت پہ بھی آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا، یہ اس وقت یہ اسلامک سوسائٹی نہیں رہی بلکہ خالصاً سیکولر نظام کو اپنائے ہوئے ہے۔ آپ نے بات کی ہے جہیز کے بارے میں، تو بات یہ ہے کہ جہیز کے بارے میں مختلف علماء کرام کی رائے مختلف ہے، لیکن کافی ساری چیزوں پہ ان کا اتفاق ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوئی، تو ان کے بارے میں یہ ہے، روایات میں ہے کہ انہوں نے ایک مشکیزہ، ایک چٹائی اور ایک تکیہ، غالباً یہ دو تین چیزیں جو ہیں ان کو دی تھیں۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں تھے، تو ظاہر ہے وہ ان کو پتہ تھا ان کے پاس کیا ہے، تو انہوں نے یہ ضروریات کی چیزیں فراہم کر دیں۔ اس کو اب سامنے رکھ کے ہم اس کو کہہ دیں باقاعدہ کہ یہ جہیز ہے جو ہمیں، اور بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا ہے، اب ہمارے ہاں یہ 1500 سال گزرنے کے بعد یہ ہو گیا جناب کہ ہم نے پورا گھر پرچیز کر کے دیا، پورے گھر کا سامان پرچیز کر کے دیا، اور جس بیچارے کی 2-3 بیٹی ہیں وہ تو مقروض ہو جاتا، مر جاتا ہے۔ یہ ایک اور بھی اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ بات کروں گا، میں فارن میں رہا ہوں، پتہ چلا کہ یہ جو مصری معاشرہ ہے وہاں پہ وہ سارا کچھ لڑکی ارینج کرتی ہے، گھر بھی بناتی ہے، سامان، پھر اس کا نکاح ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیشنل، یہ ہماری اسلامک دنیا میں یہ لعنت ہے جو ہے۔ اب ایک لڑکی جو ہے وہ پڑھے لکھے گی، جب وہ کوئی محنت مزدوری کرتی ہے، پہلے تو وہ گھر بنائے گی، گھر کے بعد گھر کا سامان میں پھر اس کا نکاح ہوگا۔ تو بات یہ ہے، ہمارے ہاں جو پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ یہ انڈیا کا جو ہے نا کلچر ہے۔ جہیز ایک لعنت ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ حکومت نے بے شک یہ دھیرانی پروگرام بہت اچھا کیا، اصل توجہ دینی چاہیے کہ بچیوں کو جو وراثت میں حصہ نہیں ملتا اس کے بارے میں قانون سازی کریں، اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور اگر قانون سازی موجود ہے تو اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ وہاں پہ تو جناب صورتحال یہ ہے کہ سندھ کے وڈیروں کے بارے میں اور پنجاب کے وڈیروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، بلکہ مجھے یاد آ گیا، تحصیل شور کوٹ کا بہت بڑا خاندان ہے، سیال خاندان، ان کے بارے میں مشہور ہے، واللہ علم دروغ برگردن راوی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ زمینیں تھیں، تو ان کی جو 2 بہنیں تھیں تو ان کو انہوں نے شادیاں نہیں کی اس لیے کہ زمین تقسیم ہو جائے گی، بلکہ ان کو انہوں نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، تاکہ وہ مدعا ختم ہو جائے، زمینیں نہ دینی جائیں۔ آج بھی میرے نالج میں ہے کہ میرے کافی ملنے والے ہیں ذمہ دار طبقہ جن کی وسیع زمینیں ہیں، وہ اپنی بیٹیوں بہنوں کی شادی نہیں کرتے، بلکہ وہ بیچاریاں جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بس وہ گھر میں بیٹھی بیٹھی مر جاتی ہیں۔ مشہور ہے سندھ کا ایک بہت بڑا پیر، تو پتہ چلا کہ اس کے بارے میں اس کی جو بہن ہے اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے اور آپ اس کے لیے مغفرت کریں۔ اس نے کہا وہ بے شک مر جائے، میں نے اس کے نہیں کرنی، کیونکہ اس نے میری شادی نہیں کی تھی۔ اور وہاں پہ یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے تاکہ وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے۔ اب بات یہ ہے وراثت کو جس کا تو
ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے وہ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور جہیز کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر کرتے ہیں۔ بیٹھ کر کرتے ہیں۔ یہ بات جس طرح بھائی صاحب نے بات کی نا کہ وراثت جس کا حکم ہمیں اسلام میں دیا ہے اور ہمیں دیا بھی گیا ہے، لیکن ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، لیکن جہیز پہ ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا معاشرتی المیہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب عام طور پہ آپ لوگ بھی معاشرے میں کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے آپ لوگ بھی شادیوں میں اور شادیوں پہ جانے میں جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر ڈیمانڈ جو آ رہی ہوتی ہیں نا وہ جہیز کے حوالے سے آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے کیا یہ عنصر تو شامل نہیں ہے کہ انسان میں جو لالچ ہے انسان کے اندر کا، وہ انہیں اس کام پہ مجبور کرتا ہے، اور یہ دونوں طرف ہے۔ بالکل جہیز کی طرف دیکھیں تو جو لڑکے والے ہیں ان پہ یہ لالچ کا عنصر شامل ہے، دوسرا جائیداد کے معاملے سے یا وراثت کے حوالے سے دیکھیں تو یقینی طور پہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو اس کے وارثین ہیں اس پہ یہ شامل ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے صرف ہم جہیز دیے جو چھوڑیا تو ہم نے صرف وراثت کیا حصہ دے دیا۔ ملک صاحب پتہ کیا ہے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہمارے ہاں جو خرابی ہے دونوں طرف ہے۔ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں متمول جو بیٹیوں کی شادیوں پہ اتنا بے تحاشا خرچ کرتے ہیں نمائش کے لیے کہ پتہ چلے یہ بڑے امیر ہیں، اور جہیز کی بھی اخیر کر دیتے ہیں، لیکن وراثت میں حصہ نہیں وہ بھی نہیں دیتے، زمینیں نہیں دیتے۔ وہ بھی نہیں دیتے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں ہماری طرح کے لوگ جو درمیانے طبقے کے غریب لوگ ہیں، ان کی اگر 2-4 بیٹیاں وہ بیچارے مقروض ہو جاتے ہیں، کیونکہ رواج پڑ چکا ہے کہ بیٹیوں کو یہ فرنیچر بھی دینا ہے، یہ سونا بھی دینا ہے، یہ سامان بھی دینا ہے۔ ایک اور بات کروں، آج کل تو مجھے نہیں پتا، بہت پرانی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک نمبردار کے اس کی بیٹی کی شادی تھی، تو بارات جو ہے وہ سندھ سے رحیم یار خان سے آ رہی تھی، تو جاٹ فیملی تھی وہ چیمیں۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے جہیز کی نمائش کی۔ میں اس وقت پرائمری میں پڑھتا تھا، ہم دیکھا ان کا پورا سین لامال ہے، ان کا گھر جو ہے 2-4 کنال رقبے پہ محیط تھا، پورا سین جو چارپائیوں سے بھرا ہوا تھا، اس کے اوپر بستر تھے۔ پھر ایک نائی کھڑا ہو کے بول رہا تھا کہ جی یہ 100 چارپائیاں اور اتنے بستر اور اتنا سونا، اتنی بھینسیں، اور جناب یہ دے رہے ہیں۔ تو ہم سنتے تھے ہیں یار یہ کیا ہے۔ اچھا، یہ اب بھی دیہاتوں میں رواج اب بھی ہے، اور بلکہ شہروں میں بھی ہے۔ اچھا یہ تو اس وقت کی بات، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں ہمارے جو کچھ غریب لوگ ہیں ان کی شادیوں پہ جانے کے اتفاق وہاں پہ بھی سامان جہیرا داج ویکھ لو جی، پنجابی میں کہتے ہیں۔ اب عورتیں ساری محلے کی اپنے رشتے دار آ جاتی ہیں اور وہ اکٹھی ہو کے کہتی ہیں جی یہ فلاں چیز اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ بات یہ ہے بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس بیچارے کی 2-4 بیٹیاں ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ بات یہ ہے حکومت کو، یہ حکومتی سطح کی باتیں۔ ایک پہلی چیز تو بات یہ ہے میری کہ مسجد میں نکاح ہونا چاہیے۔ لڑکے کی بارات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ اس کے عزیز رشتہ دار 2-4 ہیں، بلکہ میں نے وہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے پوچھا کہ اگر کوئی شادی ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہوتا یہ ہے کہ لڑکے والے جو ہیں نا اس کے گھر والے اور لڑکا آ جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر اور اس کو بیاہ کے لے جاتے ہیں رات کے وقت۔ وہاں پہ کوئی بارات کا کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی جہیز کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو خاص طور پہ لڑکے والے ہیں ان پہ زیادہ ذمہ داری، ابھی میرے نالج میں ہے، میرے کافی چند ایک دوست ہیں جنہوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا، اور وہ گئے ہیں 2-4 لوگ وہ بیاہ کے لائے ہیں، مسجد میں نکاح ہوا، اس کے بعد انہیں اپنے گھر کا جہیز جو سامان وہ خود ہی کر لیا۔ بات یہ ہے کہ لڑکے والوں پہ ذمہ داری زیادہ ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے لڑکے باقاعدہ بولی لگاتے ہیں، ہم نے یہ لڑکی آپ سے لینی ہے، ہمیں اتنی زمین چاہیے، آپ کی زمین اتنی ہے، ہمیں گاڑی دو، موٹر سائیکل دو، یہ سامان دو، بلکہ باقاعدہ اس کا ڈیزائن تک۔ بات یہ ہے کہ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم بینگ مسلم ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو رواج ہے سادگی سے بچوں کی شادیاں کریں۔ اور ولیمہ آپ دیکھ لیں، ولیمے میں جناب وہ اتنی ڈشیں ہوتی ہیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک ملنے والے کی شادی تھے، میں گیا وہاں، پتہ چلا کہ آپ کو کیا بتاؤں 4,000 روپیہ پر ہیڈ انہوں نے چارج کیا ہے، اور اس شادی میں 1,500 سے زیادہ لوگ تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ حکومت اس قسم کے پروگرام تو کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ جہیز پہ مکمل پابندی عائد کی جائے، بارات پہ مکمل پابندی عائد کی جائے، 2-4 اور نکاح مسجد میں ہو۔ دوسری طرف جو آپ جہیز کو کرتے ہیں دینا پڑتا ہے آپ کو، اس کے علاوہ جو وراثت ہے اس میں حصہ دیا جائے۔ آپ چلے جائیں کچہری میں، اتنے وراثتی جھگڑے ہیں اور بچیوں کو تو وراثت دی نہیں جاتی، بلکہ میرے اپنے عزیزوں میں یہ ہوا ہے کہ ایک بھائی صاحب آئے ہیں، وہ آئے ہیں کہتے ہیں اپنی بہن سے کہا اچھا ایسا کرو دستخط کرو، زمین تو تھوڑی سی ہے، گھر مکان ہے چھوٹا سا، وہ دستخط کروا کے لے گیا، بہن سے پوچھا تھا کہ نہیں کیوں کر،
بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس نے بہن کا حصہ جو ہتھیار لیا۔ اسی طرح جو ذمہ دار طبقہ وہ یہ کرتا ہے، اپنی بیٹیاں، بات یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں تجھے بیان دے دیو، وہ بیچاری ڈرتے مارے، وہ بیچاری اپنی عزت کے مارے کہ ہمارے بھائی ناراض ہو جائیں گے، وہ دستخط کر دیتی ہیں، بیان دیتی ہیں کہ ہم نے، حالانکہ وہ دیتے نہیں ہیں۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ وراثت میں حصہ دینا، اس کے بارے میں تو بڑا پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی وراثت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے تو وراثت تقسیم کرنے کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اور سورۃ نساء میں پوری تفصیل بتا دی ہے کہ وراثت کا کس کس کو، ہم وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ جہیز کے لیے کچھ جو ہیں بیٹی کے ورثاء جو ہیں وہ بھی، اور اکثر جو ہیں وہ لڑکے والے، وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم نے دینا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لینا ہے۔ تو بات یہ ہے اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے، بڑی سادگی سے ساتھ کریں اور جہیز کی لعنت کو ختم کریں۔ کئی جگہ پہ اس پہ قانون ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ قوانین بنے بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ نا عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پہ ہم اگر بات کریں کہ یہ جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا کہ یہ جہیز ایک لعنت ہے اور وراثت پہ دینا چاہیے، بات یہ ہے کہ اس پہ نا ہم اکثر بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ مطلب اکثر مراد ہے کہ آپ معاشرے میں آپ جائیں نا، مطلب کسی شادی پہ جائیں، کسی اس پہ جائیں، تو ہمارے بہت سارے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے یا عمرہ طبقہ ہے، وہ اس کو بڑی روانی سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط گال ہے، دینا چاہیے۔ لیکن عملی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں انہیں لوگوں کو، تو خود وہی وہ کر رہے ہیں۔ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے بات کی قرآن کی شادی کی، تو یہ ایک ہمارا المیہ رہا ہے۔ اب اس میں چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کمی آئی ہے، لیکن اس میں بتدریج کمی ضرور ہے، لیکن ابھی کام موجود ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ میں بھی ہمیں کئی ایسے واقعات سننے میں ملا کرتے تھے، اور یہ زیادہ تر سندھ میں اور جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے اس میں تو بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ بات یہ آئی صاحب کہ دیکھیں، اگر اب اس کے بچی کے والدین کو فرض کرو ایک کی بیٹی ہے، بیٹا ہے ہی نہیں کسی کا، تو اس کی بیٹیاں ہی ہیں 4-5، تو یار مطلب اس پہ کیا ظلم ہے؟ مطلب یہ زیادتی نہیں ہے؟ اور اس پہ بات یہ ہے کہ اسی سے وراثت کو تقسیم نہ کرنے سے میرے خیال میں، میری ذاتی رائے ہے کہ کزن میرج کا زیادہ رواج ہے کہ گھر کی زمین دولت جو ہے گھر میں رہے گی۔ اب وہ بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں، اکثر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ لڑکیاں بغاوت کرتی ہیں، وہ بیچاری کیا کریں جب ان کا وہ جوڑ بھی نہیں ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں اور وہ ان کی زمین ہتھیانے کے لیے ان سے شادی۔ ہاں، یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی بات، پتہ ہے کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ عموماً کہتے ہیں کہ جو چاچوں کی بیٹیاں ہیں، بچے ہیں، ان سے شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ مطلب یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان میں جائیداد گھومتی پھرتی رہے، اور پھر اچھا اس پہ میں سمجھتا ہوں وہ نقصان بھی ہے، وہ پھر ایک تقسیم کر کے جھگڑے بھی بڑھتے ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ اسی سے ریلیٹڈ بات کروں گا میں، تو وہ حقائق بیان کروں گا جو میرے سامنے ہوئے ہیں۔ جی جی، بروانہ خاندان کا ایک بندہ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، تو اس کی شادی یہاں جھنگ میں ایک لڑکی سے ہو گئی، غیر خاندان تھا، شادی ہو گئی، اس کے بعد اس سے بچی ہوئیں، تو اس نے اپنی جائیداد جو ہے وہ اس کا تھا، اس نے اپنی جائیداد جو ہے نا وہ دینی تھی، لیکن ان کو اپنی بیٹیوں کو اس کا وارث نہیں بننے دیا۔ بعد میں اس نے دوسری شادی کی، میری اس بندے سے ملاقات بھی ہوئی، میں نے اس سے کہا تو وہ جھوٹ بولنے لگا کہ وہ دراصل میری شادی نہیں تھی، حالانکہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کی پہلے شادی، دوسری بیٹی جو ہے میرے پاس یہ CPDI میں ملازم بھی رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس نے ان بیٹیوں کو، اب ان کی جو دادی تھی لڑکیوں کی، اب اس بندے نے دوسری شادی کر لی، اس سے وہ بہت کچھ کرتا تھا، لیکن اپنی جائیداد تقسیم کرنے کے جب وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا، تو ان کی جو دادی تھی اس نے کہا میں نے ان کو، انہوں نے کئی سال کیس لڑا، بالآخر ان کو جا کے چونٹ بھروانہ کے آگے کوئی زمین ملی۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے ایک مشہور فگر ہے، پچھلے دنوں غالباً اس کو جوتے بھی پڑے تھے، کوئی بھروانہ خاندان ہے یہاں میں، یہ جنگ صدر میں یہ ریلوے پھاٹک کے قریب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا تھا، وہی بندہ تھا۔ تو اس نے جناب، اس کا چچا جو ہے وہ نابینا تھا، تو اس نے جائیداد ہتھیانے کے لیے اپنی کزن کو اغوا کیا، لے کے چلا گیا، یہ میرے پاس پورا اس کی فائل ہے۔ اس کے بعد اس نے کہیں جا کے اس کو ٹھہرایا، یہ جو گوجرا موڑ ہے، یا یہ جو ہے اس سے آگے یہ نیا لاہور، وہاں پہ ٹھہرایا اس لڑکی کو، اور وہ اس کی جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میرا چچا جو ہے مجھے جائیداد دے دے۔ جب اس نے نہیں کی، وہ لڑکی نے وہاں پہ وہ کہہ دیا کہ میں تو مظلوم ہوں، تو انہوں نے، وہ بڑے اچھے بندے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچایا، بعد میں کیس چلا، اور وہ جو بندہ ہے پتہ چلا کہ وہ اپنے چچا کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے اس
لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے. کرنا چاہتا. اچھا یہ کزن میرج بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ اس پہ بھی تقسیم در تقسیم جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں جائیداد گھومتی پھرتی رہے. مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، اب کسی معاشرے میں جائیں نا، مطلب کسی محفل میں بیٹھے، اگر یہ بات وہاں پہ شروع ہو جائے تو لوگ اس پہ نا بڑی لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، بچیوں کو حصہ دینا چاہیے، جہیز نہیں لینا چاہیے. لیکن وہی بندہ جب اپنی بیٹی کا رشتہ لینے جاتا ہے یا وہ اپنی بیٹی کو وہی ڈیمانڈ کرتا ہے. وہی ڈیمانڈ کرتا ہے. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم دوغلی پالیسی رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں. سیاست مراد سیاست دانوں کی سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں معاشرتی سیاست کی بات کر رہا ہوں. اس میں جو ہے تو ہم اس میں دوغلی پالیسی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بچی ہے یا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں انسان ہیں اور دونوں کی حیثیت برابر ہے میرے خیال میں. اسلام کہیں بھی ہم دیکھیں آئین میں اگر ہم آئین پاکستان میں دیکھیں تو وہاں مرد یا عورت کا کہیں ذکر نہیں ہے، وہاں پہ پاکستانی شہری کا ذکر ہے. اسلام میں بھی جو ہے نا برابری کے حقوق موجود ہیں. تو میرے خیال میں بچیوں کو جو جہیز ہے اس سے بھی بچانا چاہیے، اور اس پہ بھی حکومت کو جس طرح دیرانی پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بجائے جہیز کے پیسے دینے کے انہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے تھی کہ جہیز کے پیسے کے بجائے لڑکی کے نام وہ پیسے لڑکی کے اکاؤنٹ میں بھیج دی جاتے تاکہ وہ اس کی ایک سیفٹی رہتی. اسی طرح دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وراثت کی بات ہے، تو وراثت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو جو حصہ جو ہے نا وہ نہیں دیا جاتا. اس پہ مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی ان پہ جو ہے نا نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے ہیں، کبھی جذباتی طور پہ انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. اور پھر آخری ایلیمنٹ جو بھی حاج صاحب نے بات کی کہ وہ پھر اپنے ہی رشتہ داروں میں کزنوں میں کزن میں شادی کری جاتی ہے، جس سے بہت سارے مسائل جنم دے رہے ہیں. اور بعد میں وہ شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی. کامیاب بھی نہیں ہوتی. اور بالکل ملک صاحب بات یہ ہے، آپ بہت اچھا آپ یہ اس پہ کر رہے ہیں. میرے سامنے ایک مثال ہے، میرے ایک دوست تھے ملنے والے لاہور کے، وہ شیخ فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو اس کے سسر کی جائیداد جو ہے وہ اس کی 3-4 سالیاں تھیں، اس کی جائیداد چھوٹا سا مکان تھا چاہ میرا میں. تو وہ مکان اب ظاہر ہے کہ وہ وراثت تقسیم ہونی تھی. جب وہ میاں بیوی فوت ہو گئے تو اس نے کہا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میں نے وراثت میں حصہ لینا ہے، جبکہ دوسری بہنیں جو ہیں نا وہ کہتی ہیں ہمارے بھائی بڑے کمزور ہیں، ہم نے حصہ نہیں لینا. ٹھیک ہے ہم نے تو لینا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میری سالیاں ناراض ہو گئیں، سالے بھی ناراض ہو گئے کہ انہوں نے یہ حصہ لے رہے ہیں، حالانکہ بڑے متمول ہیں، بڑے کاروباری ہیں. کہتا جب ہوا تو میرے حصے میں کچھ 1.25 لاکھ روپے آیا یا کتنا، تو میں نے لے لیا. تو مجھ سے وہ بعد میں انہوں نے میرا جو ہے نا بول چال بند کر دی. میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سنت رسول ہے وراثت میں حصہ لینا، میں نے ہر صورت یہ لینا ہے. بعد میں احسان اور صدقہ جو ہے میرے ذہن میں تھا بعد میں. پھر میں نے دیکھا کہ 1 سالے کی 2 بیٹیاں دوسرے کی، تو میں نے دونوں کو جو ہے نا وہ تقریباً 2-3 لاکھ روپے اپنی طرف سے دے دیے. وہ سارے کہتے تھے یہ کہ وہاں سے اس نے 1.25 لاکھ روپیہ لے لیا ہے، 1.5 لاکھ یا وہ 5-6 لاکھ دے دیا. میں نے کہا نہیں، وہ میں نے سنت قائم کی ہے کہ وراثت جو ہے اس کی تقسیم سنت کے حساب سے ہونی چاہیے، تاکہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے وہ سنت اس کے مطابق تقسیم ہو، اور اس کلچر کو ہمیں عام کرنا چاہیے. میں تو کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے وہ پیسے بھرنا، مجھے ضرورت کوئی نہیں تھی. تو اس قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہم وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور ادھر سے ڈیمانڈ ہوتی تھی، ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس سے آسانی ہوگی. یہ جو بیٹیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ بیچاری بھی اپنے گھروں میں جائیں گی. دوسری طرف جو لالچی قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ہم میں نے دیکھا یہاں پہ اچھا بارات جانی ہے کتنی 50-100 کاریں جائیں. او بھائی تمہارے کیسے؟ صحیح بات ہے. پھر یہ ہے کہ شادیوں پہ ایک یہ ہوتا تھا کہ تحفہ دینے کا رواج تھا. چلو دلہا ہے اس کا انہوں نے کیا کیا نام ہے اس کا یہ ولیمہ کیا. اب اس میں لاکھوں روپے اکٹھے کرتے ہیں. وہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. وہ تحفہ دیا، وہ باقاعدہ ایک کتاب لے کے بیٹھے ہوں تو لکھتے ہیں فلاں اتنے دیے. اور کچھ برادری ایسی بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ آبزرویشن ہے میری، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو اتنے دیے تھے، آپ نے اس کو بات ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو اس چیز کو، اس لعنت کو، جہیز کو، اور اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور وراثت کو ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ دونوں چیزیں اسلام کی روح سے بھی دیکھنی چاہیے، آسانی ہوگی، اور بطور معاشرہ اور بطور انسان بھی ہمیں سے دیکھنا. آخری بات کروں گا، نکاح میں آسانی کے لیے ملک صاحب ہمیں نکاح کو مسجد میں رواج دینا ہے، تاکہ یہ جو مارکیوں میں یہ ولگیرٹی ہوتی ہے، میوزک ہوتی ہے، کنجر آتے ہیں، اس سے بھی ختم ہو جائیں گے. اور مسجد میں نکاح ہوگا، آسانی ہوگی، اور اس میں برکت بھی ہوگی. مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.